بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، سیکنڈ ایئر کلاس۔ ہم پڑھ رہے ہیں تشکیل پاکستان۔ آج ہم پڑھیں گے صفحہ نمبر 11 اور صفحہ نمبر 12۔ صفحہ نمبر 11 میں عزیز طالبات دیکھیں، جو اس کی پہلی عبارت ہے جس میں لکھا آ رہا ہے آپ کو کہ اکتوبر 1937 میں لکھنؤ میں آل انڈیا مسلم لیگ کے 25ویں سالانہ اجلاس سے اسلامی ہند کی تاریخ بیدار ہوئی اور ایک نیا جو دور تھا وہ شروع ہوا۔ 23 مارچ 1940 کو مسلم لیگ لاہور میں پاکستان کی قرارداد منظور کی، یعنی 23 مارچ 1940 کو پاکستان کی کیا منظور ہوئی؟ قرارداد منظور ہوئی۔ اور جو ہے اس میں کیا طے کیا گیا کہ مسلمانان ہند کے لیے ہندوستان کے حصے میں خود مختار حکومت اور ایک جداگانہ آزاد وطن کے قیام کا شاندار منصوبہ بندھا۔ اسے عزیز طالبات واضح ہو گیا کہ 1940 میں ایک قرارداد منظور ہوئی جس میں ایک منصوبہ بنایا گیا کیا کہ ایک آزاد وطن بنایا جائے گا جس میں ایک مسلمانوں کی اپنی حکومت ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے اس میں دوسرا دیکھیں کہ پاکستان کی تجویز کے بعد اس منصوبے کو تفصیل سے مکمل کرنے کی ضرورت پیش آئی، چنانچہ کیا ہوا 1944 میں معاشی مسئلے پر غور کرنے کے لیے ایک تعمیری کمیٹی وضع کی گئی، تعلیمی مسئلے کے لیے ایک تعلیمی کمیٹی بنی اور دیگر اہم مسائل کے لیے مصنفین کی ایک کمیٹی بنائی گئی۔ اب باقاعدہ طور پہ جو ایک پہلے بات ہو رہی تھی اب اس سے باقاعدہ طور پہ کیا کرنا شروع ہو گیا، ایک عمل کرنے کے لیے آگے مزید جو ہے منصوبہ بندی کی گئی۔ 1944 میں پنجاب میں مسلم لیگ اور یونینسٹ وزارت میں جھگڑا پیدا ہو گیا۔ یونینسٹ وزارت جو ہے عزیز طالبات 1937 یعنی 1937 کے انتخابات کے نتیجے میں صوبہ پنجاب میں جو یونینسٹ پارٹی اور اتحاد پارٹی کی وزارت قائم ہوئی، جس کے ارکان میں مسلمان بھی تھے اور ہندو بھی تھے۔ پارٹی کے لیڈر سر سکندر حیات 1937 سے 1942 تک پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے۔ مسلم لیگ اور یونینسٹ پارٹی ایک دوسرے کے مخالف رہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں دیکھیں عزیز طالبات کہ جگہ پہ اور بمبئی میں گاندھی اور جناح کی ملاقات ہوئی مگر کیا ہو گئی، وہ ناکام ہو گئی۔ 1945 میں شملہ کانفرنس میں کانگریس اور لیگ کو پھر اکٹھا جو ہے بلایا گیا لیکن اس کا عزیز طالبات کچھ بھی نتیجہ نہ نکلا۔ شملہ کانفرنس جو تھی ہندوستان کے سیاسی بحران کو ختم کرنے، حکومت خود اختیاری کے قیام کے لیے کانگریس اور مسلم لیگ میں سمجھوتا کرانے کے لیے لارڈ ویول کی تجویز پر 25 جون 1945 کو وائسرائے کی کوٹھی واقعہ شملہ میں یہ کانفرنس منعقد ہوئی، لیکن کسی بھی مسئلے پر کوئی بھی سمجھوتا نہ طے پا سکا۔ جی عزیز طالبات اس کے بعد جو ہے اس صفحے کا صفحہ نمبر 11 کا آخری عبارت جو ہے نئے انتخابات میں جو 1945-46 کے موسم سرما و بہار میں ہوئے، ہندوؤں میں کانگریس اور مسلمان میں مسلم لیگ پورے طور پر کامیاب ہو گئی۔ اب یہ بہت بڑی کامیابی تھی جو ہندوستان میں مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو ملی اللہ تعالیٰ سے۔ اتنے میں برطانوی حکومت نے 1946 میں پہلے ایک وفد کو اور پھر ایک وزارتی مشن کو ہندوستان بھیجا۔ وزارتی مشن کیا تھا بیٹا؟ 1946 میں برطانوی کابینہ نے اپنا ایک وقت ہندوستانی رہنماؤں سے بات چیت کے لیے ہندوستان میں بھیجا تاکہ یہاں کے سیاسی تعطل کو دور کیا جا سکے، جو کہ کس کے درمیان میں تھا؟ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان میں تھا۔ جواہر لال نہرو کی مخالفت کی وجہ سے اس مشن کی سفارشات جو تھی منظور نہ ہو سکی اور یہ بھی وہ جو آیا تھا وفد وہ کیا ہو گیا؟ ناکام واپس چلا گیا۔ جی عزیز طالبات اب اس میں دیکھیں کہ جو نئی اسکیم پہ لیکن مشن کانگریس اور جو تھے وہ ناراض ہو کر اس کو ٹھکرا دیا۔ اس کے بعد جو تھی جو ملک بھر میں جا بجا ہندو مسلمانوں میں شدید جو نفرت تھی وہ پیدا ہوئی، ہندوؤں نے فسادات کرنے شروع کر دیے۔ کانگریس نے کیونکہ مسلمانوں نے ایک بھاری کسی سے کامیابی لی تھی تو ہندوؤں کو پھر یہ خوف اور ڈر محسوس ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دوبارہ سے حکومت میں آ جائیں، تو اس کے لیے انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیے؟ فسادات کرنے شروع کر دیے۔ باعث سمجھوتا کرنے سے انکار کر دیا۔ برطانوی حکومت نے پہلے اعلان کیا کہ وہ کسی ایسے دستور کو ملک میں نافذ نہیں کرے گی جس پر دونوں بڑی جماعتوں میں اتفاق رائے نہ ہو۔ پھر فروری 1947 میں یہ فیصلہ کیا کہ برطانیہ جون 1948 یعنی 1948 تک ہندوستان کو خالی کر دے گا۔ جی عزیز طالبات صفحہ نمبر 10 میں جو ہے آپ دیکھیں پہلا جو پیراگراف دیا جا رہا ہے اس میں کیا بات کہی جا رہی ہے کہ جنوری 1947 سے پنجاب میں مسلم لیگ کی ایک زبردست تحریک اٹھی، جس میں کیا چیز تھی کہ جس میں مردوں اور عورتوں نے یکساں حصہ لیا، یعنی برابر حصہ لیا اور صرف ایک ماہ جاری رہ کر بہت نتیجہ خیز ثابت ہوئی۔
یعنی اب دیکھیں پورے ہندوستان پر ایک شعور جو تھا اجاگر ہو چکا تھا کہ جو ہے ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی ہے اور اپنے لیے ایک علیحدہ وطن حاصل کرنا ہے جس میں ہم پوری آزادی کے ساتھ رہ سکیں۔ برطانوی حکومت اس سے متاثر ہوئی اور اسے یقین ہو گیا کہ اسلام جو ہے اب جو مسلمان جو ہند میں رہنے والے ہیں، اب جو ہے ان کے جو وہ مطالبہ کر رہے ہیں علیحدہ وطن کا، اس کو زیادہ دیر تک جو ہے ہم اس کو التوا میں نہیں رکھ سکتے، یعنی ہم اس کو ٹال نہیں سکتے۔ ادھر پاکستان کے مخالفین نے ملک بھر میں فرقہ وارانہ فسادات کا سلسلہ شروع کر دیا، لیکن یہ سب اب اس کے لیے کیا کیا گیا، ایک منظم سازش کے تحت 8-10 لاکھ بے گناہ مسلمانوں کو بے رحمی سے بے تیغ کر دیا گیا، مار دیا گیا۔ اسی دوران میں برطانیہ 3 جون کو ہندوستان اور پاکستان کی آزادی کے متعلق اپنا منصوبہ شائع کیا، جس کے مطابق 15 اگست 1947 کو دونوں ملکوں میں علیحدہ علیحدہ خود مختار حکومتیں قائم، یعنی کہ برطانوی حکومت نے کیا اعلان کر دیا کہ ہم اس ملک سے واپس، ہندوستان سے واپس چلے جائیں گے، اور دونوں یہاں پہ کیا کیا جائے گا، 2 ملک جو ہے قائم، ایک ہندوستان، ایک بھارت کا، اور ایک کیا ہے پاکستان، یعنی دونوں، ایک ہندوؤں کا اور ایک مسلمانوں کا ہوگا۔ یوں اسلامی ہند کے 10 کروڑ فرزندان نے توحید کی تنظیم اور قربانیاں پھیلائیں اور مشرق و مغربی ہند میں مشرقی و مغربی پاکستان کی بنیاد پڑی۔ یہ تھا بیٹا ایک عزیز طالبات، تشکیل پاکستان کن کن مراحل سے گزر کر جو ہے اس نے ایک سفر طے کیا، کون کون سی قربانیاں دی، اور پھر جو ہے آخرکار وہ اپنے اس مقصد میں انہیں کامیابی حاصل ہوئی۔ پاکستان کے قیام سے نہ صرف ہندوستان کے برعظیم اور ایشیا میں بلکہ ساری اسلامی دنیا میں ایک ایسی قوت افرین تغیر، یعنی ایک تبدیلی رونما ہوئی جس کے غیر معمولی نتائج جو تھے پوری دنیا کے سامنے، جو اس کو دنیا جو ہے نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ یہ ہمارے پاکستان کی ملت اسلامی پر جو ہے روز بروز کیا واضح ہو رہا تھا کہ اسے اپنی اور دنیا کی طرف اپنا اسلامی اور انسانی فرض ادا کرنا ہے، تو پاکستان کی حکومت لازمی طور پر کس چیز کی ہوگی، اسلامی جمہوریت کی ترقی پر اور اصولوں پر قائم ہوگی، جس میں مسلم اور غیر مسلم دونوں کو کیا کیا جائے گا، ان سے مساوی سلوک کیا جائے گا، جس میں بڑے بڑے سرمایہ داروں کے لیے جگہ نہ ہوگی۔ یعنی عزیز طالبات، یہ وہ ایک منصوبہ بنا رہے تھے، منصوبہ بنایا گیا، پلان کیا گیا کہ پاکستان ہم کس طرح سے کن جو ہے نظریے کی بنیاد پر جو ہے ہم نے پاکستان حاصل کیا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس نظریے کو کس طرح سے پورا کریں، بلکہ جس میں بڑے بڑے سرمایہ داروں کے لیے جگہ نہ ہوگی، بلکہ جس میں غریبوں اور کارکنوں کا خاص طور پر خیال رکھا جائے گا، جس میں عورت کے حقوق و اس کی شخصیت محفوظ ہوگی، جس میں دولت ادھر تمام لوگوں میں مناسب یہ تقسیم ہو کر اور ادھر کہاں پہ ہوگی، بیت المال میں جمع ہوگی۔ بیت المال میں کیوں جمع ہوگی؟ تاکہ عوام الناس کا جو ہے، عام انسان جو ہے، اس پہ بیت المال سے ان کا جو ہے، ان کا زندگی چلانے کا جو خرچہ جو ہے ان کو ان کے بروئے کار لایا جا سکے۔ آپ دیکھیں آخری پیراگراف میں ایک مسلمان کا نصب العین اسلام ہے، وہ اسلام نہیں جس کا ڈنکا مطلق العنان بادشاہ اور خود غرض عمرہ نے بجایا، بلکہ وہ اسلام ہے جس کا حامل کیا تھا، قرآن مجید تھا۔ دیکھیں پاکستان حاصل کیا گیا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یعنی پاکستان کا مقصد ہی کیا تھا، لا الہ الا اللہ، یعنی پاکستان میں ہم جو ایسی حکومت قائم کریں گے جو کہ کس کے مطابق ہوگی، اسلامی اصولوں کے مطابق ہوگی۔ اب کس کے ہے، جس کا حامل قرآن ہے، جس نے صرف ان دیکھے خدا کے لیے آگے سر جھکایا ہے، وہ اسلام جس کا نمونہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے عہد میں ہمیں مسلمانوں کی زندگیوں میں نظر آتا ہے۔ وہ سچائی، دلیری، خود اعتمادی، انکساری، امن پسندی، محنت و مساوات، صبر، تقوی، وہ مسلم اور غیر مسلم سب کی خدمت، سب کے حقوق کا تحفظ، سب سے رواداری، محبت، یہ ہے پاکستان۔ یہ پاکستان میں مسلمان کا نصب العین۔ ہمارے قومی شاعر نے ہمارے قوم کے ہر فرد پر خوب روشن کر دیا ہے۔ جی عزیز طالبات، یہ آج جو ہے تشکیل پاکستان جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ آپ اس کا جو ہے اس کو پورے سبق کو جو ہے 3 حصوں پہ مشتمل تھا، ان کو تینوں حصوں کو اچھی طرح سے کیجیے گا تو آپ اقتباس کی تشریح اور خلاصہ بنانے میں آسانی ہو جائے گی۔ خلاصہ بنانے کے لیے بیٹا عزیز طالبات اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر آپ ہر پیراگراف میں سے پوائنٹ لیتے ہیں اور اس پہ 2 یا 3 سطریں لکھنا شروع کرتے ہیں تو آپ چھوٹے چھوٹے پیراگراف بنا کر آسانی کے ساتھ 1 سے 3 دیکھیں، خلاصے کے لیے ہمیں تقریباً جو ہے 10 نمبر کا خلاصہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہمیں تقریباً جو امتحانی نقطہ نظر سے 3 صفحات درکار ہوتے ہیں۔
آپ اکارڈنگ ٹو آپ کے نصاب میں دیے گئے سبق کے مطابق جو ہیں وہ ہم نے اس کا خلاصہ لکھنا ہوتا ہے. تو عزیز طالبات اس بات کا خیال رکھیے گا کہ اس میں ہم یہ نہیں کر سکتے کوئی ایک پیراگراف میں سے بات لے کے ہم اس کو لکھیں، ایسا ہرگز نہیں ہوتا، نہیں تو نمبر نہیں ملتے. ہر کتاب کے نصاب میں جو سبق آپ کو دیا جاتا ہے نصاب میں موجود، اس کا ہر پوائنٹ جو ہے ہم نے بہت وضاحتی مختصر کر کے جو ہے ہم نے اس میں لکھنا ہوتا ہے، تو ہمارا خلاصہ جو ہے مکمل ہوتا ہے. انشاءاللہ آج ہمارا یہ سبق مکمل ہو گیا.